PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پوری دنیا ایک نئی جنگ کی طرف گامزن۔ روس اور ترکی کا ٹاکرا کیا رنگ لائے گا اور امریکہ کو بڑی وارننگ دے دی۔ ناظرین، ترکی کے صدر طیب اردگان نے جیسے ہی یوکرین کے پریزیڈنٹ کو ترکی بلایا، اس کے بعد روس اور ترکی کے جو پچھلے کافی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روس نے ترکی کی ایئر فلائٹ پر پابندی لگا دی ہے اور اس کے بعد اب امریکہ بھی میدان میں کود پڑا ہے۔ امریکہ نے اپنے وارشپ یوکرین کے بارڈر پر بھیج دیے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یوکرین اور ماسکو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور دونوں ممالک نے بارڈرز پر بڑے لیول کی ملٹری ایکسرسائز شروع کر دی ہے اور فوجیں بارڈر پر روانہ کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹینکس اور جدید ترین جنگی ہتھیار بھی بارڈر پر پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ بھی اس وقت جنگ میں کود پڑا ہے، جس کے بعد روس نے امریکہ کو وارننگ جاری کی ہے کہ اگر یوکرین کے معاملے کے اندر امریکہ گھسا تو امریکہ کو بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے جو امریکہ نے خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ ہم یوکرین کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان کے لیے بڑی پرابلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات روس کے ساتھ بھی بڑے زبردست ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ترکی کے ساتھ بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اس وقت ترکی یوکرین کی سائڈ پر کھڑا ہے، یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور روس کے تعلقات اچھے موڑ پر آئے ہیں۔ روس کے فارن منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، مگر ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمیں روس اور ترکی دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ نیوٹرل نہیں رہا۔ طیب اردگان یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح روس نیوٹرل رہے اور یہ جنگ نہ ہو اور ہمارا سارے کا سارا فوکس امریکہ کے خلاف ہو، ہم مل کر امریکہ کو افغانستان میں شکست دیں۔ ناظرین، روس نے امریکہ کو وارننگ جاری کی ہے کہ اگر تم پیچھے نہ ہٹے تو روس ایران کو مضبوط کرے گا، امریکہ پر ایران سے حملے کروائے گا اور خاص طور پر افغان طالبان کو اسلحہ، انٹیلیجنس معلومات اور تمام سی چیزیں جو طالبان امریکہ کے خلاف جنگ میں استعمال کر سکے، روس ان کو فراہم کرے گا اور طالبان کی مدد کرے گا۔ ناظرین، اب روس نے اوپنلی طالبان کی مدد کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ امریکہ سے جنگ کرو، ہم بھی امریکہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوویت یونین توڑنے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ جس طرح افغانستان میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تھی، اسی طرح امریکہ کو بھی شکست سے دوچار کرنا ہے۔ ناظرین، پوری دنیا صرف اور صرف ایک یونٹ کا انتظار کر رہی ہے کہ کہیں ایک جگہ پر کوئی ایک ایونٹ ہو، پھر اس کے بعد جنگیں شروع ہو جائیں۔ اس وقت یوکرین کے بارڈر پر فورسز روانہ ہو چکی ہے، ٹینکس چلے گئے ہیں اور تمام جنگی ہتھیار پہنچ چکے ہیں۔ اب کسی بھی وقت یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت کوئی ایک ایسا لمحہ آ سکتا ہے جب روس یوکرین پر حملہ کر دے تو طیب اردگان آرڈر جاری کر دیں گے، کیونکہ طیب اردگان نے یوکرین کے صدر کو کہا ہے کہ ہم نے ڈرون سمیت ہر ایسی چیز سے آپ کی مدد کریں گے جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر نقشہ کیا بنے گا کہ ترکی ویسے تو امریکہ کے خلاف ہے، لیکن یوکرین کے معاملے پر وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح ویسٹ پورے کا پورا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ابھی تک پاکستان روس کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان نے ابھی تک واضح نہیں کیا۔ اس پوری صورتحال کے اندر ہمارے لیے بھی مشکل پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو اس خطے پر خفیہ طاقتوں نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی ممالک نے یہ بات کی تھی
کہ ایک نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات چائنا کے صدر نے بھی کی تھی، رشیا کے صدر نے بھی کی تھی اور بھی کئی ممالک کے سربراہان نے کی تھی کہ اب حالات ایسے بن چکے ہیں جیسے دوسری جنگ عظیم سے پہلے تھے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ساؤتھ چائنا کے اندر کیا حالات ہیں۔ امریکہ وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ انڈو پیسیفک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ افغانستان کے اندر دوبارہ جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ انڈیا کے اندر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بپن راناوت نے کہا ہے کہ چائنا نے ہم پر جنگ مسلط کر دی ہے اور چائنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی سے چلیں۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کے معاملے خراب ہیں۔ ایران کے امریکہ کے ساتھ بھی معاملات بڑے خراب ہیں۔ عرب ممالک کے آپس میں معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ آپ اگر پیچھے بیٹھ کر ان حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے تمام خطوں میں کہیں نہ کہیں جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور کسی بھی وقت معاملات اس طرف آ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر حالات خراب ہوں اور سارے ممالک اس پر چڑھائی کر دیں۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال بالکل اسی طرح ہو چکی ہے۔ پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان کے معاملے میں کیا کرنا ہے۔ افغان طالبان اس بار پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم انہیں کہیں گے کہ آپ امریکہ کو مہلت دیں۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ امریکہ کو مزید مہلت دیں۔ اس کے بعد یوکرین کے اندر جنگ ہونے والی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ نے روس کے 10 ڈپلومیٹس کو نکال دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ روس نے امریکہ پر سائبر حملے کروائے ہیں، ہمارے الیکشن میں مداخلت کی ہے، اسی لیے ان 10 لوگوں کو نکال دیا ہے۔ ناظرین، اب اگر یوکرین اور روس کی جنگ ہوتی ہے تو روس نے خالی یوکرین کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی بلکہ جو بھی ممالک یوکرین کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے روس ان ممالک پر بھی سائبر حملے کرے گا۔ سائبر حملہ کرنے سے ان کی سٹاک مارکیٹس گرا سکتی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ لہٰذا کوئی طاقت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے جو دنیا کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے، جو چاہتی ہے کہ دنیا میں آبادی کم ہو جائے اور اس کے بعد بربادی پوری دنیا میں شروع ہو جائے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔